صاحب محبت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، آگے آ جائیں، یہ خلا ہے، اس کو قبر کریں، آگے آ جائیں، نہیں کچھ مانگتے آپ سے، آ جائیں، یہ نسبتیں بڑا اثر رکھتی ہیں، آ جائیں، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ یہ خلا ابھی تک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اسی کٹیا فقیری نہیں کرتے، اسی کھان والے ہیں، یار بھی ہوس یارو، کسی ہور دی چمچہ گیری نہیں کرتے، نعرہ غوثیہ۔ اللہ سلامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس کے ایفیکٹس اور کم ہو سکیں، تھوڑا آواز اچھی ہو، صاف ہو جائے، ایفیکٹس کم ہو جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ منہاج القرآن یوتھ لیگ کے زیر انتظام یوسی 182 یوسی 182 میں ایک خوبصورت محفل شب بیداری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شب بیداری کہ اس موقع پر جتنے بھی احباب گرامی قدر، محبت والے، چاہت والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اطہر مطہر سے منور ہونے والے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی عہد ایمان کو تجدید کی کیفیت سے عرفان انگیز کرنے کے لیے جتنے احباب گرامی قدر تشریف لائے، اللہ رب العزت اس سردی کی شدت میں بھی آپ عشق کی حدت لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس سردی کی شدت آپ کو عشق کی محبت کی گرمی کی وجہ سے بٹھائے ہوئے ہے، ایک آس، امید، تڑپ، محبت، چاہت اور الفت کی خیر یہاں پر اس کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور میں جتنے آپ نے قدم اٹھائے، جتنا یہاں پر پہنچے، میں حدیث مقدسہ سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بس توجہ رہے، اب جو ہوا ہے ہو رہا ہے، انتظامیہ اپنا کام کرتی رہے، پتہ نہیں اس میں بھی خیر ہی ہے کوئی۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں اور ان کا ایک قدم اللہ کی راہ میں جب چلتا ہے تو ان کے قدم غبار آلودہ ہوتے ہیں، ان پر مٹی پڑتی ہے، غبار آلودہ ہوتے ہیں۔ رب باری تعالی اپنی راہ میں چلنے والے ایک قدم کے بدلے اور اس کی جو قدم پر گرد رب کی خاطر پڑتی ہے کہ اس نے رب کا راہی ہو گیا، اللہ کے لیے چل پڑا، اللہ رب العزت اس کے لیے دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو آپ جتنے جتنے قدموں سے چل کر اس نیت سے آئے
کہ ہم اس محفل میلاد مصطفیٰ، محفل ذکر مصطفیٰ اور محفل شب بیداری میں آئیں. اور شب بیدار ہونا کتنا رب کو پسند ہے. شب بیدار ہونے والوں کا مرتبہ اور رتبہ کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے تو پہلے بیان فرمایا، جس کو میں نے آیت پڑھی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ پہلی شان ہے جو رات کو جاگتے ہیں. کہا جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں. اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. عشاء 7 بجے کی ہو چکی، 9:30 کے قریب ٹائم آ چکا، اور آپ اس کے باوجود ذوق و شوق میں سردی کی شدت میں بیٹھے. تو کیا خیال کہ آپ ایسے ہی خالی بیٹھ گئے اور اوروں سے جدا نہیں؟ تو اور کیا ہیں. اتنوں کو اللہ رب العزت نے یہ خیر نہیں بخشی کہ وہ اس محفل میں آئیں، جن کو وہ اپنے ذکر میں بلائے، اپنے محبوب کے ذکر میں بلائے، اور آپ اپنے بستر کو چھوڑیں اور سردی اور شدت سردی کے اندر بیٹھے رہے. تو رب آپ کا کیا خیال، آپ کو خالی رہنے دے گا؟ جو رات والے ہو جاتے ہیں اور رات کو جاگنے والے ہو جاتے ہیں، ان کا مقام یہ ہوتا ہے، حشر کے دن رب باری تعالی حدیث قدسی ہے، اعلان فرمائے گا، کہاں ہیں وہ میرے لیے رات کو جاگنے والے، اپنا آرام میرے لیے قربان کرنے والے، جن کے دل میں یہ چاہ اور محبت ہے کہ ایک تو ہو فقط میں ہوں اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. جن کو یہ چاہت مل جائے، رب کہے گا کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. تھوڑے سے ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے. رب کہے گا بھائی اوروں کے لیے آج یوم حساب ہے، تمہارے لیے نہ آج کوئی حساب نہ کوئی کتاب. جاؤ جنت تمہاری منتظر ہے، چلے جاؤ. یہ مقام ہے شب زندہ داروں کا، یہ مقام ہے اس کے لیے رات کو جاگنے والوں کا. ہم بھی اس قابل کے ان میں شامل ہو سکیں. ہم ان اصل والوں میں تو نہیں ہو سکتے، مگر ہم نقل کر کے ان اصل والوں کی سنت اور طریقے کو تو اپنا سکتے ہیں. میں نے اسی لیے آج کے مضمون کے لیے محبت الہیہ کا مضمون چنا ہے. شب بیداری میں محبت الہیہ کا مضمون چنا ہے. محبت کیا ہوتی ہے، پھر اللہ کی محبت کیا ہے، اور پھر اللہ کی محبت والوں کا حال کیا ہو گیا، وہ کس مقام والے ہوئے، زمانہ انہیں کیا کہتا ہے، اور رب اور مصطفیٰ انہیں کیا کہتے ہیں. میں نے سورہ بقرہ شریف کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے. اب ایمان کیا ہے سمجھ لیں. ایمان غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کا نام ہے. ایمان اور کچھ نہیں. دوسرا معنی ایمان کیا ہے، ایمان انسان کے دل کا حضور کے نالین سے تعلق جڑ جانے کا نام ہے. ایمان کیا ہے، ایمان اللہ کو مصطفیٰ کے ذریعے سے مان لینے کا نام ہے. یہ ایمان ہے. اور رب نے اتنا کرم کیا کہ رب ایمان والوں کا ذکر خود کرے. بھائی ہمارا ذکر کرنا بنتا ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عزت دی ہے، رزق دیا ہے، اولاد دی ہے، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کا رزق کھاتے ہیں. ہمارا بنتا ہے کہ وہ ہمارا محسن بھی ہے، مربی بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے. ہمارا بنتا ہے کہ ہم اسے یاد کریں، مگر اس کا بنتا ہے کہ وہ ہمیں یاد کرے.
मालिक इसकी वजह क्या है? कहा वो जो तुमने मेरे महबूब की मोहब्बत का पटा गले में डाला है, उसकी वजह से मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूं। और ये नहीं कहा ऐ लोगों, रब ने कहा नहीं, मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे मुस्तफा की गुलामी वाले हैं। वल्लदीन आमनू, जो ईमान ले आए। और उनकी फिर मर्तबा क्या हो गया? क्योंकि जब ईमान की चाशनी में उन्होंने मेरे मुस्तफा का कुर्ब इख्तियार किया, मेरे महबूब के कुर्ब में आ गए और मेरे महबूब की जात और सीरत को देखा, वो शुमाइल आ जाए, वो हुस्न आ जाए, वो जमाल आ जाए, वो कमाल आ जाए, वो मोहब्बत आ जाए, वो खसाइल आ जाए, वो आदात आ जाए, वो तरीका है आदाब आ जाए हर हालत में, और हत्ता के खसाइस आ जाए, तो उन्हें हर हालत में जब मेरे महबूब की बात नजर आई, तो मेरे महबूब में जब मेरी रहमत की खैर नजर आई, तो वो तड़प गए कि जब मुस्तफा ऐसे हैं तो वो जिसने इनको बनाया है वो रब कैसा होगा, वो मालिक करीम कैसा होगा। तो फरमाया वल्लदीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जो मुस्तफा करीम के गुलाम हैं उनकी अल्लाह से मोहब्बत कैसी होती है कि वो अल्लाह से शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं, टूट कर मोहब्बत करते हैं, हर एक चीज से कट कर उससे मोहब्बत करते हैं, और टूट कर मोहब्बत करना इसी को इश्क कहते हैं। वो अल्लाह से इश्क करते हैं क्योंकि उन्हें आईना मुस्तफा में रब का नजारा मिल गया है, उन्हें वो झलक मिल गई है, उन्हें वो खैर मिल गई है, और जिन्हें ये खैर मिल जाती है उनका मुकाम बदल जाता है, उनका मर्तबा बदल जाता है। आए अब इस शिद्दत मोहब्बत के माना है, मोहब्बत को समझते हैं, जरा तवज्जो रखनी है। मोहब्बत के मानी में बड़ा लुत्फ है। मैं पंजतन पाक के सदके 5 मानी मोहब्बत के बयान करूंगा, साथ साथ चलना है मेरे, बड़ा लुत्फ इंशाअल्लाह नसीब होगा। पता लगेगा मोहब्बत सुनते तो हैं मगर मोहब्बत होती क्या है। जब मोहब्बत का पता लग जाएगा फिर महबूब से मोहब्बत का मजा आ जाएगा। जब पता ही नहीं, सुनते तो हैं मोहब्बत, हमने बस दुनिया की मोहब्बत सुनी है। ये मोहब्बत नफ्स की है, ये मोहब्बत ख्वाहिश की है, मगर जो मोहब्बत उससे हो जाती है जिसमें नफ्स भी निकल जाता है, और कुरान ने कहा वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, महबूब रब का, अपने रब का जिक्र ऐसे करें कि हर एक से कट कर उसके हो जाए। पहले महबूब इसमें 2 दफा का वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कट कर सिर्फ उसी के हो जाए। अब रब चाहता तो एक दफा ही कहता कि महबूब वज़कुर इस्मा रब्बिका तब्तीला, नहीं, का वतबत्तल का पहली नफी दुनिया की कर दो महबूब, और दूसरी नफी अपनी जात को भी मेरी मोहब्बत में गुम कर दो। और महबूब तू गुम कर, फिर देख मैं अपने सिफात का रंग तुझ पे कैसे चढ़ा दूंगा। और हुजूर रब की सिफात का मजहर है, इस वजह से मजहर है। अब आए अल्लाह का बंदों से मोहब्बत करना, बंदों का अल्लाह से मोहब्बत करना, और अल्लाह से मोहब्बत करना क्या है, उसकी आला तरीन मिसाल हुजूर से मोहब्बत करना है। तो मोहब्बत का जो लुग़वी माना है ये हाबा से निकला है। हब्बा पहला माना होता है सिफा और ब्याज। मोहब्बत जो है ना इंसान को उजला और सुथरा कर देती है, पहला माना यह है। और फिर दूसरा माना यह है उलूव व ज़हूर। मोहब्बत जो है वो बुलंदी देती है, वो इंसान को मेराज देती है, वो इंसान को उरूज देती है। अब सवाल पैदा होता है, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है वो तो झुकता है, वो तो अपनी जात को उसकी ख्वाहिश के ताबे कर देता है, जैसा वो चाहे वैसा करता है, इसे मोहब्बत कहा जाता है। रब यही बताना चाहता है कि सुनो, जो अपने आप को मेरे और मेरे महबूब की मोहब्बत में जितना गिराता है
بظاہر لگتا ہے وہ جھک رہا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ اپنی خواہش کو ختم کر رہا ہے، مگر رب کیا کرتا ہے؟ رب اس کو اتنا ہی بلند تر کرتا چلا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمت، میں اس کی مثال بتاتا ہوں آپ کو۔ محبت کی مثال بیج کی طرح ہوتی ہے۔ بیج، آپ لوگ تو کھیتی باڑی جانتے ہیں، کئی لوگ کرتے بھی ہوں گے، آپ دیکھیں کہ بیج کہاں بوتے ہیں ہم؟ زمین کے اندر، نظر آتا ہے؟ مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ جب مالی اچھا لگ جائے، بنا کرنے والا اچھا ہو جائے، تو زمین تو اندر گم ہو گیا، نظر بھی نہیں آ رہا، مگر چند دنوں کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کومپل نکلتی ہے، پھر اندر سے جڑ نکلتی ہے، کومپل نکلتی ہے۔ تو زمین کے اندر بیج نے خود کو فنا کیا تو وہ وہاں سے سبزہ بن کر نکلا۔ اقبال کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ محبت نام ہی یہ ہے کہ اپنی ذات کو ختم کر دے، اس کی محبت کی زمین میں خود کو دفن کر دے، اس کی محبت کے سپرد اپنی ذات کو کر دے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکا دے، اپنے اندر کی خواہشات کو اس کی خواہش کے تابع کر دے، اپنی ذات کی محبت کو اس کی محبت میں گم کر دے۔ رب کہتا ہے ادھر تم ایسا کرو گے، ادھر تمہیں میں اپنی محبت بنا کر دنیا میں ممتاز کر دوں گا۔ یہ مقام ملتا ہے۔ پھر محبت کا معنی لزوم و صبات، جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت بزدل نہیں رہنے دیتی، محبت مضبوط کر دیتی ہے، محبت مستقل مزاجی دے دیتی ہے، محبت بہادر بنا دیتی ہے، محبت ثابت قدم بنا دیتی ہے۔ تو دنیا داروں کی محبت میں لوگ دنیا سے لڑ جاتے ہیں، تو جو اس سے محبت کر جاتے ہوں، جو اس کے محبوب سے محبت کر لیتے ہوں، ان کو پھر محبت کیوں نہ ملے؟ اور بلال حبشی ہر کوڑے پر احد احد کی آواز کیوں نہ بلند کریں؟ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جان چلی جائے گی، کہتے پرواہ نہیں، احد احد، بس جب رب اور مصطفیٰ ہیں تو پھر پرواہ نہیں۔ یہ مقام ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا معنی محبت کا ایک اور ہے، ہائے محبت بیج ہوتی ہے، بیج کی مانند اندر آتی ہے۔ محبت بیج ہے، جو اس بیج کی حفاظت کر کے اچھا اگا لیتا ہے، اس کے ایمان پر اتنے ہی خوبصورت پھل اور پھول لگ جاتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ میں محبت سمجھا رہا ہوں، اب دیکھتے جائیں۔ پانچواں معنی ہے حفظ و الصاق۔ محبت جو ہے نا خود محافظ بن جاتی ہے۔ محبت انسان کو روک لیتی ہے، جس طرح پانی کو تالاب میں نہیں روک لیتا، تالاب پانی کو روک لیتا ہے، اسی طرح جب محبت والا جسے محبت کا نشہ لگ جائے، جو محبت کے سمندر میں گم ہو جائے، تو پھر اسے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جسے یہ نصیب ہو جاتا ہے پھر اسے وہ کچھ نظر آتا ہے جو اوروں کو ملتا ہی نہیں۔ اب میں نے یہ سادی بات سے کوشش کی ہے، محبت کے 5 معنی سمجھتے ہیں۔ پہلا معنی ہے سفیدی، اجلا پن، اونچی آواز نہ۔ دوسرا محبت کا معنی ہے بلندی۔ تیسرا معنی ہے لزوم و ثبات، مضبوطی، ثابت قدمی۔ چوتھا معنی ہے بیج۔ پانچواں معنی ہے حفاظت، روک لینے والی۔ تو محبت دراصل وہ کیفیت ہے جس میں دل کسی کی چاہت میں اس کے قرب کے لیے جوش مارتا ہے۔ دل کہتا ہے اور قریب ہو، اور قریب ہو، اور قریب ہو، یہ مجھے پاس تو بٹھائے۔ ہائے اس طرح اب محبت کو سمجھانے والا ہو تو اور بات ہے، مگر جب محبت ہو جاتی ہے تو حضرت مولا روم کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو ایک رب کا عاشق مجذوب بیٹھا تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اسے محبت ہو گئی نا مالک سے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس کی محبت کو دیکھتا، تو ایک دن کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں اور کہا، وہ کہہ رہا تھا میرے مالک تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے غسل دیتا، تجھے نہلاتا، تجھے کنگھی کرتا، تجھے خوشبو لگاتا اور تجھے کپڑے پہناتا۔ میرے مالک
تو مجھے مسکرا کر دیکھتا. اب اسے کیا پتا رب کیا ہے, مگر محبت ہو گئی تھی. اب ادھر کیا ہوا, حضرت موسیٰ نے کہا تجھے نہیں پتا کہ رب کریم اس سے پاک ہے, ایسی باتیں رب کی بارگاہ میں نہیں کرتے. کہا کلیم واقعی میرا رب ایسا نہیں ہے؟ کہا نہیں, میرا رب کی بارگاہ میں, محبوب کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی. اس نے کپڑے پھاڑے اور جنگل کے دوسرے کونے کی طرف نکل گیا. رب نے وحی کی, کہا موسیٰ تو لوگوں کو مجھ سے توڑنے آیا ہے کہ جوڑنے آیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. کہا مالک میں نے تو کیا کی, میں نے تو جوڑا ہی ہے. کہا اسے نہیں پتا تھا میں کون ہوں, مگر اس کے اندر جو محبت کی آگ تھی اس میں خلوص بڑا تھا, میں نے قبول کیا ہے. یہ محبت تو محبت دراصل وہ قلبی کیفیت ہے جس میں دل کسی کی چاہت میں اس کے قرب کے لیے جوش مارے, اور جوش سے محبت دل اس قدر لبریز ہو جائے کہ اس کے علاوہ کسی کو خیال ہی نہ آئے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, دنیا کی مثال دیتا ہوں, ایسے سمجھو اور آسان ہو جائے گی. دیکھیں اللہ نے جب پہلی اولاد دیتا ہے, چلیں اس سے بھی اعلیٰ بات, جب رب پہلا پوتا دیتا ہے, نواسا دیتا ہے, نواسی نواسا جو دیتا ہے, رب کرم کرے نعمت اور رحمت کے صدقے, تو اب بزرگ آدمی ساری زندگی جہاں دیدہ آدمی ہوتے ہیں. میں نے یہ گفتگو سنی ہے, کتنے اتفاق کرتے ہیں آپ سے ہی پوچھ لوں گا. اچانک وہ سارے دوست سفید زندگی سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے اچانک کہتے ہیں, گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کسی بڑے ہی نازک مسئلے پر, کسی نہایت ہی سمجھ لیں آپ اہم موضوع پر, اور اچانک ان میں سے کہتا ہے یار چھڈو گل, میں دسنا اوے اج نا مینوں وڈے دے منڈے نے نا پہلی باری دادا کیا جے. بندہ کہتا ہے یار گفتگو تو اور ہو رہی ہے, اس میں دادا کہنا کون سی نئی بات ہے. یہ چونکہ محبت کی بیج جو اگلی نسل کی نظر میں اسے نظر آ رہا ہے, اس محبت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بزرگی جہاں دیدگی چھوڑ کر اس نو مولود بچے کی محبت پر اپنے آپ کو قربان کرے, اور قربان کرتے ہوئے اس کا ذکر خود کرے اور کہے ساریاں گلنا اپنی جگہ, آج میرے منڈے نے میرے پوتے نے مینوں دادا کیا جے. اب اس محبت کو پرے کر دیں, بات سمجھ لگ گئی محبت کی مثال کی. اب پرے کر دیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا قرب مل جائے, جنہیں اس سے تعلق ہو جائے, جنہیں پتہ لگ جائے کہ جب ہم رب کو پکارتے ہیں رب ہمیں یاد کرتا ہے. ہم یہ تڑپتے اور ترستے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑے پیر صاحب مجھے کبھی میرا نام ہی لے لے, میرے پیر مغاں, اور رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم, بندے تو مجھے یاد کر اور تو مجھے اللہ کہہ, میں رب ہو کر میں کہوں گا ہاں میرے بندے تجھے کیا چاہیے. حدیث قدسی میں آتا ہے, رب فرماتا ہے انا معہ اذا ذکرنی, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, بخاری مسلم کی حدیث, پھر فرمایا بندہ میری طرف اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں یاد کرتا ہوں. مالک ہمارا یاد کرنا تو بنتا ہے اور تیرا یاد کرنا, ہم بھی اس قابل, عجیب پانی کی مخلوق, عجیب گناہوں والے, عجیب سیاہکاریوں والے, مالک ہم بھی اس قابل کہ تو ہمیں یاد کرے. رب نے کہا اصل میں وجہ وہ ہے کہ تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا, اس وجہ سے میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں, میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں. ہائے 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 سبحان اللہ. پھر فرمایا مجمع میں یاد کرو, کہیں ذرا اللہ. آپ کو پتا ہے رب کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے ہاں میرے بندے. ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں, وہ 10 سے 70 مرتبہ کہتا ہے. لوگوں, ایک ماں کی محبت نہیں سنبھالی جاتی, جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہو اس کی محبت کا کیا کہنا. اور پھر فرمایا اگلی بات, وہ مجمع میں یاد کرتے ہو تو رب فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے. اور پتہ ہے حدیث میں آتا ہے, رب کریم پوچھتا ہے اسے پتہ لگ گیا ہے, دیکھو فرشتوں اسے پتہ ہے اس کا کوئی مالک بھی ہے, اس کا کوئی آقا بھی ہے,
وہ رو کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. اسے پتا لگ گیا ہے کہ اگر میں نے اس کی پکڑ کر لی تو اسے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. اس کے دل میں میری محبت کے صدقے میری محبت ایسے رچ گئی ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے. فرشتوں، اس کی اس محبت کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا ہے. آگے آئیں، رب کی محبت کیا کرتی ہے؟ فرمایا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے. کتنا؟ ایک ہاتھ. رب کہتا ہے میں اپنے بندے کی طرف ایک بازو آتا ہوں. پھر فرمایا رب کریم حدیث قدسی، رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کی طرف ایک بازو، اگر بندہ میری طرف ایک بازو آتا ہے، رب کریم فرماتا ہے میں اپنے بندے کی طرف دو بازو جاتا ہوں. اور آگے اس کی محبت کا کمال دیکھیں ذرا دھیان سے. اور یہ بات اگلا جملہ حضور کی حدیث کا اور عشق سے سننا ہے، ذرا تیار کریں. رب نے فرمایا وَإِنْ آتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُ ہر والا، بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، چلا ہی نہ جائے. دوڑ کے رب آتا ہے. یہاں ذکر یہ نہیں ہے کہ رحمت کوئی مغفرت، کہنے وَإِنْ آتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ ہر والا، بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں. یہ محبت ہے. ہمارے نزدیک چیزوں سے محبت اور اپنی جان سے محبت یہ ہوتی ہے. اللہ والوں کے نزدیک اپنی جان سے بھی محبت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ نے عطا کی ہے، وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اور جنہیں یہ محبت کی خیر مل جاتی ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ آئیں اب آتے ہیں دوسری طرف. احادیث میں لیتا جاؤں گا، مگر اس آیت میں ایک اور واقعہ امام بغوی نے بیان فرمایا. قیامت کا دن ہوگا. اب اور آسانی کی طرف چل پڑے، لہذا توجہ رہے. یہ وہ سودا ہے جو آج کم ہونے لگ پڑا ہے عاشقوں. یہ سودا اب نہیں ملتا، کم ملتا ہے. اب دکھاوا زیادہ ہے، معنی مفہوم محبت اور ہے، واہ واہ زیادہ ہے. اب واہ کے ساتھ کبھی کبھی آہ بھی نکلے، آہ بھی آئے کہ ہم کہاں اور مالک کی محبت کہاں. حشر کا دن ہوگا. امام بغوی نے بیان فرمایا، اس آیت کی روشنی میں ایک روایت بیان فرمائی امام بغوی نے. حشر کے دن رب باری تعالی بت پرستوں کو ان کے بتوں کے ساتھ دوزخ میں ڈالے گا. تو جب بت پرستوں کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا، رب باری تعالی سے وہ کہیں گے مالک ہمیں کیوں ڈالتا ہے؟ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. ان بتوں کو ڈال، انہیں دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں. رب کہے گا بس یہی محبت تھی تمہاری؟ بس تمہاری محبت ختم ہو گئی؟ تم ان کے ساتھ میرے جیسی محبت کرتے تھے؟ لفظ روایت کے رب کہے گا کہاں ہے میری خاطر راتوں کو جاگنے والے؟ رب کہے گا این متحابین فی اللہ، کہاں ہے مجھ سے میری خاطر محبت کرنے والے؟ کھڑے ہو جاؤ. حضرت رابعہ بصری کھڑی ہو جائیں گی، حضرت حبیب عجمی کھڑے ہو جائیں گے، حضرت معروف کرخی کھڑے ہو جائیں گے، حضرت حسن بصری کھڑے ہو جائیں گے، حضرت عبد القادر جیلانی، حضور شیخ سیدنا حضور غوث پاک کھڑے ہو جائیں گے، حضرت داتا علی اجویری کھڑے ہو جائیں گے، حضرت میاں مین، یہ عاشق سارے کھڑے ہوں گے. رب اپنے عاشقوں کو کہے گا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم جہنم کی طرف چل پڑو. کس کی طرف؟ جہنم کی طرف چل پڑو. وہ لمحہ نہیں لگائیں گے، جہنم کی طرف چل پڑیں گے. رب روک کے پھر پوچھے گا اور میرے عاشقوں میں تمہیں جنت میں نہیں بھیج رہا جو اتنی خوشی سے چل پڑے ہو. وہ رب کو کہیں گے مالک ہمیں بھی پتا ہے ہم جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، مگر ہم یہ کب دیکھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو تیرے حکم کی بس اتباع اور پیروی کر رہے ہیں. یہ ہے محبت.
آج دیکھیں ہمارے اندر اس محبت کی کوئی کیفیت پائی جاتی ہو؟ آج ہم نے محبت کس کا نام رکھا ہے؟ آج ہمارے ہاں محبت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کیفیت جن کو نصیب ہو گئی. میں یہاں پر آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جو غزوہ احد شریف میں شہید ہوئے، جن کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ان کی شکل چونکہ حضور سے فیض کی وجہ سے متمثل ہو گئی، ملتی جلتی تھی. متمثل کا معنی ملتی جلتی تھی. وجہ کیا تھی؟ یہ وہ پہلے سے صحابی تھے جنہیں انصار مدینہ کی تعلیم کے لیے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بھیجا تھا. کیوں؟ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے، جو مجھے سمجھ لگی اپنے شیخ کے صدقے، وجہ یہی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر کو چہرہ مصطفیٰ کی زو پاشیاں مل گئی تھیں. اس وجہ سے وہ مدینے گئے، بھیجا تھا. اب حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں حضرت مصعب بن عمیر آئے کہ ان کے کمر کے گرد ایک مینڈے کی کھال تھی جس سے صرف ان کا سطر ڈھپا ہوا تھا. یعنی سطر مرد کا جو ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک بس وہی ڈھانپا ہوا تھا، باقی جسم پر کپڑا بھی کوئی نہیں تھا. یہ وجہ نہیں تھی کہ کپڑا پہنا نہیں تھا، ہے ہی نہیں تھا، ہے ہی نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دیا ہے، اپنے نور سے بھر دیا ہے. حضور نے فرمایا میں نے مصعب کو بچپن میں دیکھا ہے، یہ سونے کا چمچ سمجھانے کے لیے عمدہ کھانے پیتے کھاتے پیتے گھرانے کا تھا. اس پر میں نے ایک ایسی پوشاک دیکھی جس کی قیمت اس وقت 200 درہم تھی، اس نے جو پہنی ہوئی تھی. مگر اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس کا حال دیکھو، مگر اس حال پر بھی یہ اپنے حال میں سکون والا ہے، اور اس سکون کی وجہ سے رب نے اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دیا ہے. لوگوں جنہیں اللہ کی محبت مل جاتی ہے ان کا دل سکون والا اور نور والا ہو جاتا ہے. آئیں ہم آج اس محبت اور نور سے بڑی دور چلے گئے ہیں، بڑی دور چلے گئے. اور سناتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 چادروں والے، اسلام قبول کیا مکہ سے. ہم نے اصل میں میٹھی میٹھی باتیں سنی ہیں، ہم نے پایا نہیں، ہم نے سختی دیکھی نہیں ہے. ویسے بھی بتا دے تو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں لوگوں دیکھنے کے سودے کی قیمت بہت مہنگی ہوتی ہے، بن دیکھے کا سودا سستا ہے. دیکھنے والوں نے 80 جنگیں لڑ کر ایک وقت میں 80 زخم اپنے جسم پر کھائے ہیں، پھر یار کو منایا ہے. اور بن دیکھے والوں کا سودا سستا ہے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے بارے میں آتا ہے، حضرت ادرع سلمی بیان کرتے ہیں ایک رات میں حضور کی خدمت میں پہرہ داری کے فرائض انجام دے رہا تھا تو ایک شخص بلند آواز سے قرات کر رہا تھا. اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو پڑھنے والا ہے مجھ کو کوئی ریاکار لگتا ہے. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے انہوں نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا یہ کوئی ریاکار لگتا ہے. آپ نے فرمایا معاذ اللہ کیسی بات کرتے ہو، یہ تو عبداللہ ذوالبجادین ہے، 2 چادریں لے کر مکے سے مدینے آئے، بس کل سما یہ تھا 2 چادریں بچی. کسی نے کہا کہ یہ مال بھی ہمارا، یہ بھی دے کے جاؤ.
یہ جائیداد بھی ہماری، یہ بھی دے کے جاؤ، یہ پیسہ بھی ہمارا دے کے جاؤ، سب کچھ دے دیا حضور پر، وار دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کے لیے مدینے چل پڑے، بے ساز و سامان، بے سر و سامان، صرف 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، ان 2 چادروں میں حضور کی طرف چل پڑے ہیں، اور حضور نے یہ ٹائٹل دیا۔ رات کو پہنچے تو صبح کا عبداللہ ذوالبجادین کہاں ہے، آ جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، لجپال انہیں کہتے ہیں، اور حضور سے زیادہ لجپال کون ہے؟ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ذکر کر رہے تھے تو وہ صحابی دوسرے نے کہا حضور کو کوئی ریاکار لگتا ہے، حضور نے فرمایا چھوڑو، انہ اواہ، تجھے نہیں پتا وہ اللہ کا مست بنا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انہ اواہ، یہ رب کا مست ہے، چھوڑ دو۔ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وصال کر گئے تو حضرت ابوبکر و عمر کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین کی قبر میں حضور علیہ السلام خود اترے ہوئے ہیں، اور آپ حضرت ابوبکر کو عمر کو کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ حضور نے انہیں تھاما، یہاں تک کہ انہیں قبلہ کے رخ لحد میں رکھ دیا، پھر حضور قبر سے باہر تشریف لائے، اور تدفین کا باقی کام کسی اور نے نہیں، حضرت ابوبکر و عمر نے کیا۔ پھر جب آپ ان کی تدفین سے فارغ ہوئے تو قبلہ رخ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض فرمایا، دعا کی، عرض کیا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ آئے آئے آئے۔ اور جب یہ بات کہی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ رات کا وقت تھا، اللہ کی قسم میرے دل میں ایک شدید خواہش آئی کہ کاش اس وقت عبداللہ بن ذوالبجادین کی جگہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوتا، جسے حضور کہتے اے اللہ میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ آج ہم میں یہ محبت کی کیفیات کہاں ہے؟ آج ہم اس محبت سے دور چلے گئے۔ یہ میں نے آپ کو چند باتیں پیش کی ہیں، اور اللہ سے محبت کرنا اور اللہ والوں کی محبت طلب کرنا یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا مانگتے تھے، اور دعا کے اندر کیا مانگتے تھے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وان اردت فتنة القوم فتوفنی غیر مفتون۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے، اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اے اللہ میں اس کی محبت مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عمل یقرب الی حبک، فرمایا اے اللہ جو چیز میں اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ پتہ لگا اللہ کی محبت مانگنا اور جن سے اللہ محبت کرے ان کی محبت مانگنا یہ کسی اور کا نہیں، طریقہ مصطفیٰ ہے، یہ محبت ہے۔ اور جن کو یہ محبت مل گئی میں اس پر اختتام کرتا ہوں چند باتیں پیش کر کے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قاضی، یہ حضور داتا صاحب کے شیخ ہیں حضرت ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ کہ رب کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کن کی طرف؟ اور وحی کر کے کہا کہ داؤد تجھے پتا ہے میں اپنے ان بندوں کا کیسے انتظار کرتا ہوں جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جو مجھ سے منہ موڑ کر غافل ہوئے بیٹھے ہیں، میں رب ہو کر ان کا انتظار کرتا ہوں، اور انہیں اگر پتہ لگ جائے کہ میں کس طرح ان کے واپسی کا انتظار کرتا ہوں تو ان کی اس انتظار کی کیفیت کو وہ اگر پا لیں، رب تو کیفیات سے پاک ہے نا، مگر اگر وہ سمجھ لیں کہ میں رب ہو کر ان پر شفقت کرنے کے لیے کتنی جلدی کروں گا، اگر وہ جان لیں تو ان کے جسموں میں جان باقی نہ رہے، ان کے جوڑ ان کے ہڈیوں سے جدا ہو جائیں،
فرمایا داؤد میرا یہ حال ان کے ساتھ ہے جو مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، تو جو میرے ہو جاتے ہوں گے ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ والوں کی شان جدا ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب باری تعالیٰ نے بتایا، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں بیان فرمایا۔ فرمایا اے میرے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا مجھے ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس تلاش کرو، کیونکہ میں ہر روز ایک ہاتھ ان کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ دل ہجر و فراق میں گر جاتے، یعنی جو اللہ کی محبت میں ٹوٹ جاتے ہیں، تڑپتے ہیں، پھڑکتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہوں، جس کو اقبال کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئیں میں اختتام کرتے ہوئے چند اہل اللہ کی بات کو پیش کر کر پھر اجازت طلب کرتا ہوں۔ ہائے 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 لوگوں، یہ بھی عجیب بستی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک نوجوان دیکھا جو پیدل ہی حج کے لیے جا رہا تھا۔ کس پر؟ پیدل۔ جوانوں غور سے سنیں، نہ اس کے پاس سواری تھی نہ کوئی زیادہ راہ میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے اس سے پوچھا جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ عارف تھا نا، پیش بولی والا تھا، فوراً پلٹ کر کہنے لگا اس کی طرف سے آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس کی طرف جا رہا ہوں، یعنی رب کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کوئی زیادہ راہ؟ کہا اس کے ذمے ہے جس کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر پوچھا تو کہنے لگا 5 حروف کا زیادہ راہ قرآن سے لے لیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کاف ہا یا عین صاد۔ کاف سے مراد ہے وہی اللہ میرے لیے کافی ہے، ہاں سے مراد وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے، یا سے مراد وہی بہترین ٹھکانہ دینے والا ہے، آئین سے مراد وہی میرے حال کو سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور صاد سے مراد وہی اپنی صحبت اور قربت سے نوازنے والا ہے۔ جب رات چھا گئی اور اگلے دن سب لوگ منا میں تھے، منا میں، اور منا کے اندر سب لوگ قربانی کر رہے تھے، اس نے رو کر رب سے کہا مالک میرے پاس تو کوئی اور نہیں، لوگ جانور قربان کرتے ہیں، میرے پاس تیری محبت کے لیے اپنی جان ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے اللہ کا نام لیا، چیخ ماری اور وہیں پر گر پڑا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ لوگوں جو رب کے عشق والے ہو جاتے ہیں ان کا مقام یہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس محبت سے بہت دور چلے گئے، ہمیں خبر ہی نہیں رب کی محبت کیا ہے، رب کی چاہت کیا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہمارا انتظار کرتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ آؤ تحریک منہاج القرآن اسی درد کی دعوت کا نام ہے۔ میرے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جس نے رونے والی آنکھ نہیں پائی اس نے کچھ نہیں پایا۔ مولا علی کا حال سننا ہے وہ بھی سنیں، ہم تو آرام سے ذکر کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں۔ حضرت عمران بن حسین سے پوچھا بتاؤ مولا علی کی راتیں کیسی تھی؟ آج ہم نے ولایت کو کیا بنا لیا، اصل میں ولایت کیا تھی؟ مولا علی کے بارے میں فرمانے لگے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بھی ہیں، مولا علی کے بہت پیارے شاگرد بھی ہیں۔ فرمانے لگے جب رات ہو جاتی تو مولا علی اور مرتضیٰ اپنے آپ کو مسجد و محراب کے اندر گم کر لیتے، اور جس طرح کوئی زہریلا بچھو یا سانپ کسی کو ڈنگ مارے تو اس کی تکلیف سے کراہتا ہے، مولا علی ساری رات اپنے رب کی محبت میں یوں تڑپتے تھے۔
اور فرماتے اے دنیا جا علی کے سوا کسی اور کو دھوکہ دینا، تیری قیمت بھی تھوڑی، تیرا منافع بھی تھوڑا، تو ہے بھی فانی، میں نے اپنی یاری اس سے لگا لی ہے جس سے بڑھ کر کوئی منافع دینے والا نہیں ہے۔ لوگوں یہ ان کا حال ہے جن کے بیٹے جنت کے وارث ہیں، یہ ان کا حال ہے جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم میرا جسم ہے، میرا گوشت ہے، تم میری جان ہے۔ یہ ان کا حال ہے جن کے لیے جنت کے پروانے مصطفیٰ نے لکھ دیے، اور ہم کہاں غفلتوں میں بٹکے پھرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات کا کیا کہنا کہ سردیوں کی لمبی راتوں میں قیام کرتی اور 2 رکعتوں پر بلال حبشی کی فجر کی اذان آ جاتی تو رب سے کہتی مالک تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ فاطمہ جی بھر کر تجھے 2 سجدے بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ان کا حال ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ کیفیات کہاں ہیں؟ آج ہم ان کیفیات سے دور چلے گئے، آج ان محبتوں سے دور چلے گئے۔ ان کے شہزادے امام زین العابدین، ان کا حال کیا ہے؟ حج کے لیے گئے، لوگ کہتے حضور آپ آل نبی ہیں، آپ پڑھیں تلبیہ پڑھیں، ہم پیچھے پیچھے پڑھیں گے، پڑھیں تو صحیح لبیک اللہم لبیک پڑھیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رو پڑے، فرمانے لگے مجھے شرم آتی ہے کہ میں لبیک کہوں اور کہیں رب کی بارگاہ سے جواب نہ آ جائے لا لبیک، اے زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ لوگوں یہ ان کا حال ہے جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، جو جنت کی زینت ہے، جن سے جنت نے سجنا ہے۔ آؤ اپنے آپ کو ان محبتوں کے ساتھ رکھو۔ اس بات پر ختم کرتا ہوں، مایوس نہ ہو رب کی رحمت سے، کبھی رب کی محبت سے مایوس نہ ہو۔ اور اس کا سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے، ہر نماز و کیفیت میں یہ جانو کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اپنے اخلاق کو اعلیٰ کریں، اپنے معاملات کو اچھے کریں، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ خالی دعویٰ کرنے سے تو بات نہیں بنے گی نا۔ اگر ہم سے لوگ نفع نہ پا سکے تو فائدہ کیا؟ ہماری زبان نہ بدلی تو فائدہ کیا؟ ہمارا طریقہ لین دین نہ بدلا تو فائدہ کیا؟ اگر ہماری ذمہ داری اور رشتہ داری میں بھی اللہ کی محبت کی حیا نہ ہوئی تو فائدہ کیا؟ اللہ کو حیا بڑی پسند ہے، اللہ کو حیا بڑی پسند ہے۔ وہ تو بنی اسرائیل کے بدتر شخص کو جو لوگوں کے کفن چرا لیتا تھا مردوں کے، وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد سے کہا، بخاری کی حدیث، اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور اس کی راکھ ہوا میں، پانی میں اور اسی طرح زمین کی مٹی میں ملا دینا۔ مرا تو رب باری تعالیٰ نے اس کے جسم کے ذروں کو اکٹھا کیا اور کہا بندے تجھے کس نے اختیار دیا تھا کہ تو اپنی ذات کے لیے اتنا سخت فیصلہ کرے؟ وہ کہنے لگا خشیتک او مخافتک، میرے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ رب نے کہا تو نے مجھ سے ڈر کے ایسے کیا؟ کہا جی مالک، کہا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اندر کتنی خشیت پائی جاتی ہے۔ یوں مخافتک کی کوئی ایک خیر نظر آئے، کوئی ایک عمل ہو جو صرف اس کے لیے کیا ہو۔ جوانوں، جوانی میں جو مزہ محبت الہیہ اور مصطفیٰ کا ہے وہ بعد کا نہیں رہتا۔ اپنی محبت کو ایسا بناؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی سب چیزیں روک رہی ہوں اور روک کر توڑ کر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف پلٹ جاؤ۔ یہی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، یہی محبت پسند ہے۔ آئیں اس پیغام کو لے کر جائیں۔ تحریک منہاج القرآن اس مادی دنیا کے اندر ان عاشقوں کی بستی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ شب بیداری کا مقصد یہ ہے، یہ عام محافل کی طرح نہیں ہے۔ اس کا مقصد آنکھوں کو تڑپانا ہے، دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لرزانا ہے، اپنی روح کو مزین کرنا ہے، روح کو مزکا کرنا ہے، روح کو مصفا کرنا ہے، روح کو اعلیٰ کرنا ہے، اور اپنے اخلاق کو ایسا کرنا ہے کہ جو آپ کو دیکھے وہ کہے اور کچھ نہیں، یہ حضور کا غلام ضرور ہے۔
آپ کے معاملات دیکھے، صاحب کردار ہونا چاہیے۔ آج ہم ان چیزوں سے دور چلے گئے، دل کا سخی ہوں، دل کے سخی ہوں۔ رب کو سخاوت بڑی پسند ہے۔ آئیں اس پیغام کو لے کر جائیں۔ تحریک منہاج القرآن اسی دعوت کا نام ہے، جو کو بکو کریا کریا میرے شیخ نے حضور کی محبت اور اللہ کی محبت کے چراغ روشن کیے ہیں، اور جو یہ محبت والے ہوں گے رب ان کی قبر و حشر کو بھی نور والا کر دے گا۔ آئیے اس پیغام کے ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔